اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ آج ہم جس موضوع کے متعلق بات کریں گے اس کا عنوان ہے خواہشات نفسانی۔ یوں تو یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، اور جتنا تفکر کیا جائے کم ہے۔ بہرحال میں اس کو یہاں آج ایک خاص اینگل سے، ایک خاص زاویے سے، اختصار کے ساتھ اپنے دانشمند بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے آگے پیش کروں گی تاکہ ہم مل جل کر اس پر تفکر کر سکیں، خواہشات نفسانی کیا ہے اس کا ادراک کر سکیں اور اس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو خواہشات نفسانی کو قرآن استدلال کی روشنی میں تھوڑا انالیسس کرتے ہیں۔ آئیے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کچھ یوں ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ اس میں رب محمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے۔ اگر اس کا آپ ڈیپلی انالیسس کریں تو اس میں ایک بہت ہی باریک اور اہم نقطہ ہے کہ جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، جن کے لیے سارا کچھ بنایا گیا، جب وہ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے تو کیا میں اور آپ ہمیں نکالنی چاہیے؟ ہمیں اپنا آپ دیکھنا نہیں چاہیے یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہمیں بھی اس پر بڑی سوچ کی اور تدبر کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سدھار کی ضرورت ہے ہمیں کہ جن کے ہم امتی ہیں، جن کے پیروکار ہیں، کیا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے؟ کیا ان کی بات کو خود پر لاگو نہیں کریں گے؟ اس میں اہل فکر کے لیے، اہل دانش کے لیے ایک انتہائی تدبر کا اور تفکر کا مقام ہے کہ خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور نبی کی طریقت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ساتھ ہی ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 23 کی طرف لوٹتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ رب محمد فرماتے ہیں مخاطب ہو کر کہ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے، خدا نے تو ان کو کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن، فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اس میں مالک نے کھول کے بیان کر دیا ہے پچھلی قوموں کے، پچھلی امتوں کے حوالے سے اور اوورآل لوگوں کے لیے جب یہ قرآن نازل ہوا تو بیان کر دیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے خود ہی نام بنا لیے، خود ہی اندر باہر بت بنا لیے ہوئے تھے اور کہا تھا جی ہاں جی یہ ہے ہمارے خدا۔ تو رب محمد فرماتے ہیں میں نے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا، میں نے تو کوئی سند نازل نہیں کی، انہوں نے جو کچھ بنایا، جو اپنے عقائد بنائے ہوئے، یہ محض اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج بھی اس بات پر غور کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اندر بار بے شمار نفسانی نفس کے خاطر اپنی خواہشات کو پوجنے کے بت بنائے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں تک اخلاقی پستی میں گر گئے، ہم خدا کی آیتوں کو بھی توڑ موڑ کے اور احادیث کو بھی توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ صرف اپنے عقائد کو، اپنی خواہشات، جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی پوجا کرنے کے لیے، سیلف سیٹسفیکشن کے لیے۔
اس میں ایک بہت بڑا یہ پوائنٹ ہے کہ خواہشات نفس کے پیچھے نہ بھاگو، سوچو سمجھو۔ میں نے تو تمہارے پاس ہدایت بھیج دی، روز اول سے بھیجا ہے انبیاء کی صورت میں، اور پھر مختلف کتابیں جو ہے نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، اور پھر قرآن مجید جو ہے آخری ہدایت کے طور پہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی مہر ثبت کر دی۔ تو مالک فرماتے ہیں آپ کے پاس ہدایت آ چکی ہے، بس بے شک میں نے یہ قرآن تمہارے لیے جو ہے آسان کر دیا ہوا ہے اس کو سمجھنا، اس سے نصیحت پکڑو۔ اب تم میں سے کون ہے جو اس سے نصیحت پکڑتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے اور اس سے ہدایت لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے نفس کو ڈھالتا ہے، نہ کہ وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتا پھرے۔ پھر آگے بڑا اچھی طرح سے مالک سورہ نجم کی 29 میں رب محمد وارن کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتے ہیں۔ کچھ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ تو جو ہماری یاد سے روح گردانی، کہ وہ جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ اب یہ دیکھیں، اس پر غور کریں، کتنا کلیئر کٹ مالک نے کہہ دیا کہ جس نے مطلب اللہ کے کہے پہ نہیں مانا، مجھے یاد نہیں رکھا، میں نے کس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا، طالب مولا نہیں ہے، حق کا خواہاں نہیں ہے، صرف دنیا کی زندگی چاہ رہا ہے، تو اے میرے محمد تو بھی منہ پھیر لے۔ اب آپ بتائیں مجھے، اگر ہم اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، دنیا دنیا کرتے رہیں گے، مالک کی یاد سے روح گردانی کریں گے، اللہ رسول کی اطاعت سے دور بھاگیں گے، تو کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی طرف منہ کریں گے، میری طرف منہ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس ملی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جو دنیا کا خواہاں ہے، رب و رسول کو بھولا ہوا ہے، اپنے آپ کی پہچان نہیں کر رہا، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس سے اللہ اور اس کا رسول منہ پھیر دیتے ہیں، وہ نور ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بظاہر تو لگتا ہے، لیکن وہ پل صراط ہی ہے۔ پھر اس پل صراط سے کیسے گزرنا ہے، اس کے لیے پھر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ پھر ایک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں رب کائنات، رب العالمین، رب محمد، رب وحدہ لا شریک بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اب یہ جو وہی ملتا ہے، اس کو بعض لوگوں نے اپلائی کر دیا کہ دنیا کے کاروبار کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، کہ جی ہم جی جتنی محنت کریں گے اتنا پیسہ آئے گا، یہ وہ، اس کو اکنامکس پہ اپلائی کر دیا۔ نہیں، ایکچولی یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کے لیے، حق حاصل کرنے کے لیے، نیک عمل کے لیے، گڈ ڈیڈز کے لیے، جو مالک نے کہا، رب محمد نے کہا، جو رب اور اس کے رسول نے کہا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جتنی کوشش کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ آپ نہیں کوشش کریں گے ہدایت کے لیے، قرآن کو سمجھنے کی نہیں کوشش کریں گے، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ جو ایمان لائے، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اللہ رسول کی اطاعت کی، اور جو ایمان نہیں لائے، ان کے دل میں نفاق ہے، انہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے رہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ مومن اور منافق، مومن اور کافر برابر نہیں ہیں۔ ایمان لانے والے، ایمان لانے والیاں
اور دوسری طرف خواہشات نفسانی کے بت بنانے والیاں، وہ برابر نہیں ہیں۔ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو وہ دراصل جو ہے ایک انسان کے اپنے عمل ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے اس کے موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے مل کے کیا کرنا ہے۔ کچھ اچھا کرنا ہے کہ کیا ہم نے کون سا، جو ہم بیج بوئیں گے وہی ہمیں ملے گا۔ اچھائی کا بوئیں گے تو اچھائی کا پھل لگے گا، آپ بھی مستفید ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی مستفید ہوں گی۔ برائی کا بیج بوئیں گے تو برائی کا پھل لگے گا، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ ایسا جہنم، ایسی آگ میں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو کے لیے اس میں رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولاد کو انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انسان کی اپنی کمائی قرار دی ہے، تو لہٰذا اولاد کی تربیت پر بھی، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر بھی بڑی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ان تمام آیات کی روشنی میں اگر انسان فکر کرے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حب دنیا جو ہے، میرے مرشد کامل ڈاکٹر محمد امام بخش فرما رہے تھے مجھ سے کہ بیٹا، حب دنیا کلو خطا اور ترک دنیا کلو حسن، کہ دنیا کی حب جو ہے وہ خطا ہی خطا ہے، اور ترک دنیا جو ہے اس میں بھلائی ہے، ایک احسن عمل ہے۔ یعنی دنیا کی خواہش کرنا اور اس کو اپنی خواہشات نفسانی کو فالو کرتے رہنا، اس میں سراسر خسارہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کی وہ آیت بھی میرے ذہن میں، آپ کو بھی سورہ عصر کی وہ ورسز یاد ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو یہ کلیئرلی جگہ جگہ مالک نے کھول کھول کے اپنے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، نبی کی طریقت کے ذریعے بیان فرما دیا، آسان کر دیا۔ پھر ہے کو تم میں سے سمجھنے والا اور نصیحت کو حاصل کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا۔ تو حق کی طلب کرنا جو ہے، حق کی جو رستے پر ہدایت پر چلنا، اس میں انسان کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو میں یہاں تھوڑا سا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، سلطان العارفین، سلطان العاشقین کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ کیا آپ نے 3 قسم کی کیٹیگریز بتائی ہیں، طالب دنیا، طالب عقبہ اور طالب مولا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ طالب دنیا وہ جو دنیا کی مکمل طور پہ طالب ہیں، طالب عقبہ وہ کہ دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہیں، اور اس کے بعد طالب مولا وہ جو صرف اور صرف مالک کے طلبگار ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو طالب دنیا ہے، دنیا کا طالب ہے، بے شک دنیا ایک مردار کتا ہے، اور طالب دنیا جو ہے وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ خدا کی نظر میں مخنث ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری کا بیان کرتے ہیں، طالب عقبہ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جو طالب عقبہ ہے وہ رب کی نظر میں کیا ہے؟ عورت ہے۔ پھر تیسری کیٹیگری طرف لوٹتے ہیں، طالب مولا، جو خالص طالب مولا ہے، جس کو دنیا کی بالکل کوئی حب نہیں ہے، کوئی لالچ کوئی اس میں نہیں ہے، وہ کسی قسم کی خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگا نہیں پھر رہا، بھاگی نہیں پھر رہی، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ خدا کی نظر میں مرد ہے۔
آپ دیکھ لیں اب ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اصل میں طالب مولا ہی اصل حقیقت ہے۔ اس لیے تو سلطان باہو نے ایک اور جگہ فرمایا، کوئی ہے تم میں سے حق کی طلب کرنے والا، حق سے واصل ہونے والا؟ خدا کی قسم کوئی آئے تو صحیح جس کو حق کی طلب ہو، حق سے میں 1 منٹ میں حق کو حق سے واصل نہ کر دوں تو مجھے کہنا۔ جب آپ دستبردار ہوتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات سے، خدا کے سامنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں، آپ فرماتے ہیں جس طرح ایک مردہ غسال کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ لیں، یہ ہوں میں، اپنے خدا سے ایسے پیش کریں نا، خود سپردی کی، اور اس طرح سے آپ رضات الہی میں آئے نا، رضا اس طرح سے کریں۔ پھر دیکھیں آپ کو اسم اللہ ذات کا دیدار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پھر دیکھیں آپ کیسے تیزی سے فنا فی اللہ فنا فی رسول کی منازل طے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں جس طرح سے پیش ہونے کا رب کے آگے حق ہے، اس طرح سے پیش ہو۔ کیسے؟ جیسے مردہ غسال کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ اب یہ غسال کی مرضی ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ جب خود سپردی کا یہ عالم ہوگا، جب رضا کا یہ عالم ہوگا، جب اطاعت کا یہ عالم ہوگا، جب خواہشات نفسانی سے اس حد تک جو ہے آپ اس کے کنٹرول میں ہوگی، پھر ہی آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کر سکیں گے، پھر ہی آپ اپنی پہچان کر سکیں گے۔ تو پھر تبھی جو ہے وہ آپ معراج حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی خواہش نفسانی، دنیا کی خواہش جو ہے وہ خطا ہی خطا ہے۔ جس نے دنیا کی خواہش کو ترک کر دیا، خواہش نفسانی کو چھوڑ دیا، اس میں بھلائی بھلائی ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ذکر قلب کی وجہ سے نفسانی خواہشات دور ہو جاتی ہیں اور معراج نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ اور بہت ساری زندگی آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک لمحے کا جو قلبی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ہزاروں نمازوں روزوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے ان آیات کی روشنی میں، اولیاء اکرام نے جو آپ کو طریقت بتائی ان کی روشنی میں اپنی نفسانی خواہش پر قابو پائیں، اپنے قلبی ذکر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے قلب کو وہ نگاہ عطا ہو جو آپ کو اپنے آپ سے روشناس کرا سکے، آپ کو معراج عطا کر سکے، آپ کو اسم اللہ ذات کا دیدار کرا سکے، آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اب وہ کر سکیں۔ تمام انبیاء کرام جو جتنے گزرے ہیں، اولیاء کرام، انہوں نے کیا کیا؟ خواہشات نفسانی سے اوپر رہے۔ انہوں نے حق کے علاوہ کوئی جو ہے نا مالک سے کسی سے طلب نہیں کی، حق سے وصل کے لیے، حق کے لیے دن رات کام کیا، اور کسی دنیا داری کی شے کی خواہش نہیں کی۔ بے شک میرے آقا مولا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آخری مہر ثبت کی اور طریقت کی وہ عظیم مثال قائم کر دی کہ پھر تمام صحابہ کرام، صحابیات، ولی ولیات جو ہیں انہی کے راستے پر چلتے ہیں اور چلتے آئے ہیں۔ تو کیونکہ وہ جان چکے ہیں یہ دنیا ایک مردار کتے کی طرح ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو اس خواہشات نفسانی کے جو ہم نے اندر باہر بت بنائے ہوئے ہیں ان کو توڑیں، ان کو نکال باہر پھینکیں، اس پر سوچے سمجھے غور کریں، اور اللہ کی رضا پر راضی ہوں، کیونکہ اللہ کی رضا پر جو راضی ہو گیا، پھر جب آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان راضی ہوتا ہے اللہ پر تو اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کی ہر جو جائز خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور جو تعلیمات ہمیں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ چلتا پھرتے قرآن مجید تھے، خود جو قرآن مجید کی عملی طریقت ہے، اس پر سوچیں سمجھیں غور کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، تاکہ جو ہمارا قلب جو ہے اس کو روشنائی عطا ہو، اس کو آنکھیں عطا ہوں، اور اس کو وہ آنکھیں ہوں جس سے ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں، اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اور دنیا میں جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں ہم وہ حاصل کر سکیں، کیونکہ ہم خدا سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تیرے نائب ہیں، ہم تیرے نائب کے طور پر دنیا میں آئے ہیں اور کام کریں گے۔
اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اس سے اوپر اٹھیں، نفسانی خواہشہ سے، اور مالک تاکہ حقیقی نائب و خلیفہ بن کر نبی کی طریقت پر عمل کر کے کچھ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، اور خواہشات نفسانی کو سے بالا تر ہو کر حقیقی بشر کا رم سمجھنے کی اور خود شناسی کی اور اپنے آپ کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے تفکر تک کے لیے نازیہ نور احسان بہو آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔